بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سمیسٹر کے عظیم سکالرز، السلام علیکم۔ تنقید کا پرچہ، جس پر پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری باقاعدہ گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں کچھ نظریات تنقید کے حوالے سے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور تنقید کے بنیادی مباحث جو اس پرچے کا لازمی حصہ ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، جس میں تنقید کیا ہے، اس کے بنیادی مباحث پر میں نے گفتگو کی۔ کچھ لوگوں کی آراء بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ لوگوں نے مختلف ناقدین اور محققین نے تنقید کی کیا تعریف کی ہے۔ پھر تنقید کے منصب پر بھی بات کی ہے، جس میں تشریح، تجزیہ، تعبیر، محاکمہ اور تعین قدر، یہ کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ پھر تنقید کی ضرورت و اہمیت اور افادیت پر بات کی ہے، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ چند باتیں اس کی اہمیت، حیثیت، افادیت کے لیے اور آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ ویسے تو وہ گفتگو آپ کے امتحانی نقطہ نظر کے حوالے سے دیکھا جائے تو کافی تھی، لیکن آج چونکہ کلاس بھی آپ کے مڈ ٹرم کے امتحانات سے پہلے آخری کلاس تھی، اور وہ میں نے سمجھا کہ موضوع میں کچھ چیزیں اور شامل کر دی جائیں تاکہ کچھ اور تشنگی آپ کی جو ہے وہ دور ہو جائے، اور اس میں مزید کچھ باتیں آپ لکھ سکیں۔ اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے صرف ان لیکچر پر اکتفا نہیں کیا ہوگا، آپ نے تنقید کی بنیادی کتابیں جو ہیں وہ بھی پڑھی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، اور ان سے استفادہ کر کے آپ نے اپنے اچھے نوٹس اور اچھے جوابات تیار کیے ہوں گے جو آپ امتحان میں لکھ سکیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے ڈیٹ شیٹ آپ تک پہنچ گئی ہے کہ اگلا ہفتہ اور اتوار وہ آپ کے مڈ ٹرم امتحانات ہیں، وسط مدتی امتحانات۔ آپ کا آدھا سمیسٹر مکمل ہو گیا ہے۔ یہ پہلے سے چوتھے سمیسٹر تک تمام لوگوں کے مڈ ٹرم امتحانات ہوں گے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے، آپ کو اکاؤنٹس آفس والوں نے بھی بتا دیا ہوگا کہ آپ کو جو انہوں نے واجبات کے واچرز بھیجے ہیں، آپ اپنے امتحان سے پہلے وہ کلیئر کروا لیں تاکہ امتحان میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوالات کی بھی ایک فہرست بنا لیں کہ آدھے نمبر آپ کا مڈ ٹرم امتحان 30 نمبر کا ہوگا، جس میں آدھے نمبر میرے پاس ہیں اور آدھے ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کے پاس ہیں، تو اس ترتیب سے ہی ہم سوالات بنائیں گے، کوئی 8 نمبرز کا، کوئی 5 کا، کوئی 7 کا، کوئی 10 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ حصہ جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اور زیادہ حصہ جو عبدالکریم خالد صاحب کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے پڑھایا ہے۔ تو اس جتنا آپ نے پڑھ لیا ہے، آج کی جو کلاس ہے آپ کی، آج کے لیکچر تک جتنی باتیں ہو گئی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کے مڈ ٹرم امتحان کے لیے
انتہائی ضروری ہیں، انتہائی اہم ہیں۔ ان تمام سوالات کو جو آپ نے آج تک پڑھ لیے ہیں، یہ اور جو عبدالحکیم خالد صاحب آپ کو پڑھائیں گے آج کی کلاس اور کل کی کلاس میں، تو یعنی ہفتے اور اتوار کی کلاس میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو کچھ گفتگو تنقید کی ضرورت و اہمیت پر اور سن لیجئے کہ تنقید جو ہے، اگر اس کی ہم ضرورت دیکھیں یا اس کی اہمیت دیکھیں، تو تنقید کے بغیر چلنا تو درکنار، تنقید کے بغیر ادب جو ہے وہ صحیح قسم کا ادب پیش ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کا چلنا تو بہت دور کی بات ہے، آگے اس کا سفر کرنا تو دور کی بات ہے۔ اگر تنقید نہیں ہوگی تو ادب کا وجود باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اگر اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے اور اس کے لیے اصول نہ بنائے جائیں تو ظاہر ہے کہ کسی ایسی صورت میں فنکاروں کے بہک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، پٹڑی سے ہٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بلند پائے کا آرٹ اور ادب تخلیق نہیں ہو سکتا اگر ان چیزوں کی دیکھ بھال اور نگرانی نہ کی جائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ تنقید فنکار اور اس کی تخلیقات کے معیار کو بلند کرتی ہے، اس کی افادیت بڑھاتی ہے اور اس کو صحیح معنوں میں ادب اور فن بناتی ہے، ورنہ ان کی کوئی اور ہی صورت ہو، اگر کسی فن اور ادب پر تنقیدی تبصرہ اور گفتگو اور ان پر تنقیدی ادب نہ تخلیق کیا جائے تو انہی آرٹ اور فنون اور فن کی صورتیں کچھ اور ہی ہمارے سامنے آئیں۔ تنقید جو ہے اس میں ادب اور فن کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے یا وہ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جو بیک وقت تخلیق کرنے والوں اور اس سے لطف اندوز ہونے والوں کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے فنکار کو تخلیق کی طرف رغبت ملتی ہے اور دوسرے لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ بس اس طرح ادب اور فن کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے ترقی کرتے ہیں۔ تنقید بڑے بڑے فنکاروں، ادیبوں کے کارناموں کو سمجھاتی بھی ہے اور اس پر مختلف زاویوں سے روشنی بھی ڈالتی ہے، ان کے معائب و محاسن پر بات کرتی ہے، ان کے مطالب کی وضاحت کرتی ہے اور اس میں موجود خوبیوں کو لوگوں کے ذہنوں میں داخل کرتی ہے، ان کے ذہنوں تک منتقل کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اس پر ایک رائے دی ہے کہ تنقید کا ایک بڑا کام ایک ادبی اور فنی فضا کو پیدا کر کے عوام کے ذوق میں نکھار پیدا کرنا اور ان کے معیار فن و ادب کو بلند کرنا بھی ہے، ورنہ اگر تنقید نہ ہو تو پڑھنے والوں کو اول تو کسی معیار کا پتہ نہ چلے اور اگر چل بھی جائے تو ان تک پہنچنے کا خیال آنا مشکل ہے۔ دیکھیے کہ معاشی اور معاشرتی اعتبار سے بھی تنقید ایک اہم چیز ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ادب جو کہ معاشی اور معاشرتی زندگی کے اثرات ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور چونکہ تنقید ادب کی ترجمانی کرتی ہے اس لیے وہ اس توسط سے بہت سے معاشرتی مسائل سلجھانے اور ان پر روشنی ڈالنے میں
ममदो मामन साबित होती है। अवाम उनसे पूरी तरह वाकफियत हासिल कर लेते हैं। जहाँ तक अदीब और फ़न का ताल्लुक़ है, तनकीद इसको माशी और माशरती तकाज़ों की तरफ इसकी तवज्जो दिलाती है और इसको मजबूर करती है कि वो माशी और माशरती मसाइल को अपनी तख्लीक़ात का मौजू बनाकर समाज के अफराद के सामने पेश करे, ताकि उनका तासुर गहरा हो और अफराद उनसे कोई सेहतमंद असर कबूल कर सकें और इसी तरह समाजी ज़िंदगी को फ़ायदा पहुँचे। तनकीद बज़ाते ख़ुद एक अहम इस्तिलाह है, बज़ाते ख़ुद इसकी अहमियत है। मैंने पहले किसी गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि ये तनकीद बज़ाते ख़ुद एक अदब है। जब अदब पर एक तज्ज़ियाती गुफ्तगू की जा रही है, तज्ज़ियाती अदब लिखा जा रहा है, तो वो बज़ाते ख़ुद एक अदब है और उसकी अपनी एक बड़ी अहमियत है, बड़ी अफादियत है। अदब के लिए ये नहायत ज़रूरी है, नहायत अहम है, नहायत अहमियत रखती है। इसकी ख़ुद एक तख्लीकी हैसियत है। तनकीद ख़ुद एक फ़न है और फ़न जिस तरह अपनी अहमियत का हामिल होता है, तनकीद को भी वही अहमियत हासिल है। तनकीद जो है, देखें, अदब की तरह अंदाज़े बयान और तर्ज़ अदा को तनकीद में ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत है। ये तनकीद को ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बनाया जाता है इन दो चीज़ों से, और इसमें जमालियाती खूबियाँ पैदा की जा सकती हैं। इसकी फ़नी अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहरहाल तनकीद भी अदब है और तनकीद को अदब में रीढ़ की हड्डी की अहमियत हासिल है। इसके बग़ैर अदब के बहते हुए चश्मे में रवानी नहीं पैदा हो सकती, बल्कि इसके खुश्क हो जाने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शायद यही वजह है कि हर मुल्क के अदब में हर दौर और हर ज़माने में इसका वजूद मिलता है। इसकी सूरतें बदलती रहती हैं। कि देखिए, हमारे यहाँ तज़किरों में भी तनकीदी शऊर मिलता है, फिर उसके हवाले से मुकदमा शेर व शायरी जो लिखा गया, उसमें हमारी तनकीद के अव्वलीन जो नक्कूश हैं वो मिलते हैं। तो तनकीद की अहमियत के हवाले से ये सारी बातें, तनकीद की अफादियत के हवाले से ये तमाम जो गुफ्तगू मैंने अर्ज़ की है आपके सामने, ये भी पेश नज़र रखनी चाहिए आपको। और पिछली गुफ्तगू भी इसी हवाले से थी, और इंशाअल्लाह हमारा इस हिस्से का एक मौजू और जो तीसरा हिस्सा था आपके सिलेबस का, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो तहकीकी तसनीफ़ पर अमली तनकीद है, फिर तनकीदी तसनीफ़ पर है। इसी तरह तख्लीक, तनकीद और तहकीक का जो बाहमी रिश्ता है, इस पर भी इंशाअल्लाह आपके मिड टर्म के इम्तहानात के बाद गुफ्तगू होगी। वो हमारा एक मौजू है, और दूसरा तहकीकी तसनीफ़ का और तीसरा तनकीदी तसनीफ़ का। तो अब तक आपके सामने जो गुफ्तगू मैंने अर्ज़ की, आज हमारी 7वीं ऑनलाइन क्लास है, 7वां लेक्चर है। तो आगे 8वें में आपके मिड टर्म इम्तहानात आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो मैंने शुरू में ये चीज़ें अर्ज़ कर दी हैं कि आप तनकीद के बुनियादी मबाहिस और इसमें तशरीह, ताबीर और तज्ज़िया और मुहाकमा और तायुन क़द्र, इन चीज़ों को देखें, और फिर इसकी ज़रूरत व अहमियत में जो ये सारी बातें हैं वो भी आप देखें। इंशाअल्लाह जो आपका
مڈ ٹرم کا پرچہ ہے وہ جتنی گفتگو کی ہے، جتنے لیکچرز میں ہم نے جو موضوعات دیکھے ہیں وہ ان سب پر ہی آپ کا ہوگا، اور جو پروفیسر ڈاکٹر عبدالحکیم خالد صاحب نے آپ کو موضوعات کروائے ہیں وہ اپنا حصہ اسی میں سے دیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ مزید کوئی بات ہوگی یا کوئی ایسی الجھن، پرچے کے حوالے سے آپ کو بتا دیا گیا ہے، ڈیٹ شیٹ کے حوالے سے بھی بتا دیا گیا ہے، اور پرچے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ مزید بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا کہ واٹس ایپ پہ آپ کے جو گروپ ہیں ان میں پرچہ بنا کر بھیج دیا جائے گا، اور آپ مقررہ وقت کے اندر وہ جوابی کاپی جو ہے وہ ہمیں ارسال کر دیں گے۔ تو جو پرچے کا وقت ہے، اس کا دورانیہ ہے، وہ ڈیٹ شیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی الجھن یا کوئی مشکل ہوئی تو وہ انشاءاللہ ہم وسیم ارشد صاحب کی ڈیوٹی لگائیں گے، ہم خود بھی اس کے لیے حاضر ہیں، تو وہ آپ سے پوچھ لیں گے اور وہ اس چیز کا انشاءاللہ حل نکال دیا جائے گا۔ تو اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی ہفتہ اور اتوار کو ہماری اسی طرح آن لائن ملاقات آپ کے پرچے میں ہوگی۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔